بہت ہی قدر و منزلت کے مستحق میرے بزرگوں، قابل احترام دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی آپ کے ساتھ اللہ سے بھیک مانگوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع کیا، جو غرض و غایت ہم یہاں لے کر آئے، اللہ اپنے کرم سے ہمیں یہاں آ کر اس کو پورا کرنے والا بنا دے۔ ہم سمجھے کہ ہمارے بزرگوں نے دور دراز علاقوں سے بہت زیادہ محنت و جانفشانی کے بعد ہم سب کو یہاں جمع کیا، بلایا، اور اللہ کی عنایت اور فضل کے نتیجے میں ہم سب یہاں پر جمع ہوئے۔ میرے بزرگوں، یہ ایک حقیقت ہے، اس دنیا میں کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا۔ ہماری آپ کی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اتفاق، مگر اللہ کے ہاں اتفاق کوئی چیز نہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ رب العالمین کا پورا نظام تو بہت محکم نظام ہے۔ میدان کے اندر اگر درخت کا ایک پتا بھی پڑا ہو، وہ ہل کر یہاں سے وہاں کو جائے یا ہوا اڑا کر ادھر سے ادھر کو لے آئے، اس کا علم بھی اللہ کو ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو یہاں جمع فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ خود بخود اپنے ارادے سے کسی مشین کی طرح نکلتے ہوئے چلے آئے۔ مالک اپنے محکم نظام کے مطابق لے کر آیا ہے۔ اللہ کی رحمت جب بندوں پر متوجہ ہوتی اور اللہ عنایت فرمانا چاہتا ہے تو ایسے موقع فراہم کرتا ہے۔ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع مرحمت فرمایا۔ ہم سب کی کوشش یہ ہو، ہم ایک لمحے کو، ایک منٹ کو ضائع نہ ہونے دیں۔ وقت گزر جائے گا، وقت کو قرار نہیں ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ہم اور آپ یہاں صبح سے جمع، شام ہو گئی، کل کا دن گزرے گا، پرسوں کا گزرے گا، وقت آئے گا، دعا ہوگی، اپنی اپنی منزلوں کو اللہ کے بندے روانہ ہو جائیں گے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ خوش نصیب ہوں گے اللہ کے وہ بندے جو یہاں آنے کے مقصد کو سمجھ لیں، یہاں سے طے کر کے جائیں، جو بات کہی جا رہی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا، اسے اپنی زندگی میں اتارنا، اور اپنے آپ کو اس طرح سے لگا دینا کہ ایسا لگے اور دنیا کے اوپر یہ بات ایک مرتبہ پھر واضح ہو جائے، ہم دنیا میں سوائے اس کام کے کسی اور کام کے لیے نہ آئے۔ باقی کام تو دنیا کے ایسے ہیں جو ہوتے چلے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عمر مرحمت فرمائی، رب العالمین نے موقع دیا۔ میرے عزیزو، اس حقیقت سے بھی واقف ہو آپ، رب العالمین نے جتنے انسان دنیا میں بھیجے ہیں، ہر ایک اپنی متعین عمر لے کر آیا ہے، اس میں نہ کمی نہ زیادتی، ایک لمحہ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہنے میں آپ سے کہوں، ایک اللہ کا بندہ اپنی آنکھوں سے کتنی مرتبہ پلکوں کو جھپکے گا، اللہ نے اس بات کو بھی متعین کر دیا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں اس زبان سے کتنے جملے نکال سکیں گے، رب العالمین نے یہ بات بھی طے فرما دی ہے۔ میرے اور آپ کے یہ قدم کتنے چلیں گے اور ہم اسے کتنا استعمال کر سکیں گے، رب العالمین نے اس کو بھی طے فرما دیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا نظام آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جن اللہ کے بندوں کی زندگی، جن انسانوں کی زندگی ایسی ہے کہ بندھی ہوئی ہے، انہیں تو بہت سوچ سمجھ کر اچھے اور دین کے کاموں میں اس کو لگانا پڑے گا، ورنہ دینے والا کل کو محاسبہ کرے گا۔ ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں یہ دیا اور ہم نے تمہیں یہ دیا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو بہت شاندار بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے شاندار بنانے کا نظام ہمیں اور آپ کو دین اسلام مرحمت فرمایا۔ یہ رب العالمین کا دیا ہوا دین بہت پیارا ہے، انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک شاندار سلیقہ دیتا ہے۔ ابھی ابھی ہمارے حضرت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ پہلے تسبیحات کو پورا کرو، سکون کے ساتھ اللہ کا نام لو، اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بیٹھاؤ اور بساؤ، کیونکہ ہمارا پورا نظام ہمارے دل کے تابع ہے۔ میری آنکھیں اگر اشارہ کرتی ہیں تو پہلے دل سے اس کو اشارہ ملتا ہے، میرے آپ کے پاؤں اگر چلتے ہیں تو پہلے دل سے اشارہ ملتا ہے۔
زبان سے کوئی جملہ نکلے گا اچھا یا غلط، وہاں سے پہلے دل سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ بات ہوگی۔ اگر کسی اللہ کے بندے نے اپنے دل پر محنت کر کے دل کو اچھا بنا لیا تو لازمی طور پر اس سے نکلنے والے اشارے بہت شاندار ہوں گے، نہ اس کے غلط قدم چلیں گے، نہ اس کی آنکھیں غلط دیکھیں گی، نہ اس کی زبان غلط بولے گی۔ یہ تو رب العالمین کا بہت شاندار بنایا ہوا نظام۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو۔ سچ کہتا ہوں قرآن مجید کی آیت بہت پیاری۔ اگر معرفت کا کچھ حصہ حاصل ہو جائے، تعلق مع اللہ کی کوئی رمق دل میں آ جائے اور معلوم ہو جائے کہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے، تو قرآن مجید کی آیت تو ایسی ہے کہ ایک دفعہ کو انسان کو وجد آ جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے فاذکرونی، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ مسئلہ مغفرت کا نہیں ہے، مغفرت سر آنکھوں پر، مسئلہ جنت کا نہیں ہے، رب العالمین کی جنت بہت شاندار اور بہت بڑی۔ مسئلہ رب العالمین کے انعامات کا نہیں ہے، انعامات ربانی کا کوئی وزن کوئی مقابلہ اس پوری کائنات میں نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو یاد فرما لے، رب العالمین اگر کسی کو یاد فرما لے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا وہ اللہ کا بندہ کبھی گناہوں میں جا سکتا ہے؟ کبھی وہ لایانی باتیں کرے گا؟ کبھی اس انسان کی زبان پر غیبت آئے گی؟ کبھی اس انسان کی آنکھیں غلط دیکھیں گی؟ یا کبھی اس اللہ کے بندے سے کوئی ایسا گناہ ہوگا جس کی بنیاد پر رب العالمین کا غضب برتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک ایسا عمل ہے کہ دنیا میں ہر ایک اللہ کا بندہ کر سکتا ہے۔ ایک انسان پڑھا لکھا ہے کہ نہیں، ایک انسان کمزور ہے، ایک انسان کی زبان صاف نہیں ہے، ایک انسان کے پاس شعور نہیں ہے، ایک انسان کو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا، ایک انسان غریب ہے، سرمایہ دار نہیں ہے، اس کے پاس رہنے کو کچھ بھی نہیں۔ اس اللہ کے بندے کے لیے بھی پوری گنجائش ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، تنہائی میں کسی ایک موقع پر اللہ کو یاد کر لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یاد کرنے کا طریقہ بھی دیا۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے اللہ کو یاد کیجئے اور پھر اسی کے ہو جائے۔ وہ یاد نہیں کہلاتی کہ انسان اس موقع پر کسی اور طرف کو دیکھے۔ یہ کون سی یاد ہوئی؟ ایک اللہ کا بندہ رب العالمین کو یاد کر رہا ہے، دل کہیں غیر کی محبت میں اٹکا ہوا ہے، زبان پر کسی اور کا نام ہے، انسان کا دھیان کسی اور طرف کو ہے۔ اس کو حقیقی یاد نہیں کہتے، اس کو یاد نہیں کہتے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یاد کرنے کا حکم دیا تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے پیغمبر اس وقت اسی کے ہو جائیے۔ پتہ چلا کہ یاد کا تعلق ایسا ہو جس میں دل کا ساتھ ہو، غفلت کے ساتھ نہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک موقع پر فرمایا، رب العالمین ارشاد فرماتا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، حالانکہ ہمارے نبی وہ تھے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، ان کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر بسر نہیں ہوتا تھا۔ یاد اس کو کہتے ہیں کہ دل میں سما جائے، یاد اس کو کہتے ہیں کہ آنکھیں بھی دیکھیں تو صرف اللہ کے لیے، انسان کا شعور ہو تو پھر اللہ کے لیے، انسان چلے تو اللہ کے لیے، انسان پکڑے تو اللہ کے لیے، انسان زندگی میں کوئی کام کرے تو اللہ کے لیے۔ یہ ایک عجیب و غریب لذت ہے جس کے بعد انسان کے لیے رب العالمین کی ذات حقیقی، وہ معشوق حقیقی، وہ حسن مجسم جس کو کہنا چاہیے 100% انسان کے دل کی آواز بن جائے، انسان کے دل میں اس کی محبت کا بسیرا ہو جائے، انسان کو معرفت کا حصہ مل جائے اور ایسا لگے کہ رب العالمین کی محبت نے میرے دل میں بسیرا کر لیا ہے، پھر انسان کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ ابھی ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے حکم سے ہمارے غالباً امام صاحب یا کسی ذمہ دار نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایسا ذکر کرو، ایسا کرو کہ پوری تسلی اور اطمینان کے ساتھ، کوئی جلد بازی، کوئی عجلت نہ ہو۔ اگر کسی اللہ کے بندے کو ذکر کی لذت مل گئی، جس کو لذت آشنائی کہتے ہیں، جس کو محبت کے انداز کہتے ہیں، جس کو معرفت کا حصول کہتے ہیں، جس کو رب العالمین کی یاد کا دل میں اتر جانا کہتے ہیں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، پورے اطمینان کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
پھر اللہ کے بندہ اگر کوئی آپ کے پاس آ کر غلط جملے بولے گا تو آپ کے کان سننے کو تیار نہیں ہوں گے. اگر کوئی لایعانی کرے گا تو آپ اس کے بعد نہیں بیٹھ سکیں گے. آپ اس سے کہہ دیں گے کہ یا تو آپ میرے پاس سے چلے جائیں یا میں آپ کے پاس سے جانے کو تیار ہوں کہ میں نے رب العالمین سے سودا کر لیا ہے, میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ مجھے اب کسی گناہ میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا. یہ تمام ذکر کے اثرات ہیں جو ہر زمانے میں اللہ کے بندوں کو ملا کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ جو بندے اس زمانے کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہیں, رب العالمین اس نعمت سے اپنے کسی بندے کو محروم نہیں کرتا. اور اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو محروم کیا ذکر سے, وہ یاد نہ ہو جو یاد کا طریقہ ہے, جس طرح سے رب العالمین کو یاد کیا جاتا ہے, منایا جاتا ہے, اس کے نام کو بولا جاتا ہے پیار کے ساتھ. ایک بچے سے معلوم کر لیجئے کتنے پیار سے وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے. ایک معصوم بچے سے معلوم کیجئے کتنی آداب کے ساتھ اپنے باپ سے پکارتا ہے, کتنی محبتوں سے اپنے بھائی کو بھائی جان کہتا ہے. جب ہم اور آپ دنیا کی محبتوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نے اپنے بچے نے اپنی ماں کو پکارا تو کسی نے اپنے والد کو تو کسی نے اپنے بڑے بھائی کو, ایک بندے کو رب العالمین کو کیسا پکارنا چاہیے کہ سر سے لے کر پاؤں تک عاشقی, سر سے لے کر پاؤں تک محبت, سر سے لے کر پاؤں تک اس کا وجود جو انسان کو ہلا دے, لرزا دے اور انسان کو کپکپا دے, مجبور کر دے انسان کو کہ انسان کا وجود ہل جائے کہنے میں نے کسی کو یاد کیا ہے. ایک مالک ہے, کائنات کا ذمہ دار ہے, میرا خالق ہے, پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے, میں نے اس کو یاد کیا ہے. ہم اپنی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک معصوم بچہ اگر اپنی ماں کو پکارتا ہے کچھ دیر, ایک مرتبہ پکارتا ہے تو شاید کبھی ماں انسنی کر دے, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ, لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ ماں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. جب رب العالمین کی بنائی ہوئی ماں اور اس کی مامتا کا حال یہ ہے کہ 3, 4, 5, 6 مرتبہ سے زیادہ اپنے بچے کو لفظ ماں پکارنے نہیں دیتی, بلکہ چھٹی اور 5ویں پکار پر اپنے کلیجے سے لگا لیتی ہے اپنے لخت جگر کو. رب کعبہ کی قسم, مالک کائنات کو اس سے بھی کھربوں گنا زیادہ, اس سے بھی کروڑوں گنا زیادہ محبت ہے اپنے بندے سے. چاہے کتنا گناہ گار سہی, چاہے کتنا خطا کار سہی, چاہے اس نے کتنی ہی غلطیاں کی ہوں, چاہے اپنے آپ کو گناہوں میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈبو لیا, چاہے اپنے آپ کو دھسا لیا, رب العالمین اس بندے سے بھی یہی کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. دیکھو میری رحمت سے مایوس مت ہونا, میری رحمت سے مایوس مت ہونا. جب تعارف کرانے پر آتا ہے قرآن مجید میں اپنے آپ کا الرحمن الرحیم, جب تعارف کرانے پر آتا ہے اپنے آپ کا وہو الودود الکریم, جب تعارف کرانے پر آتا ہے اپنے آپ کا وہ کون ہے فاطر السماوات والارض, وہ کون ہے بدیع السماوات والارض, وہ کون ہے جو تمہارے اوپر بارشوں کو لے کر آتا ہے, وہ کون ہے جو تمہارے لیے اولاد کا انتظام کرتا ہے, کہ وہ کون ہے جس نے تمہیں آنکھیں دی, جس نے تمہیں زبان دی, جس نے تمہیں کان دیے, جس نے تمہیں شاندار جسم دیا, سر سے لے کر پاؤں تک ایک عجیب و غریب وجود سے تمہیں نوازا. وہ اللہ اپنے بندوں سے اتنے پیار کرے اور بندہ ذکر کے موقع پر اللہ کو یاد کرے کہ میرے اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے, اے اللہ میرے قدم پھسل گئے, اے اللہ میری آنکھوں نے گڑبڑ کر دی, اے اللہ میری نگاہیں میرے قبضے سے کچھ دیر کے لیے باہر ہو گئی, تو کیا وہ رب العالمین اپنے بندے کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ اللہ کسی غیر کے حوالے کر دے گا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث شریف کو یاد رکھیں. آپ نے پرانے زمانے کے واقعات بخدا صرف اس لیے تاکہ امت کا دل اٹھے, امت میں ہمت آئے, امت کے اندر بڑھوتری کا مزاج پیدا ہو, امت اپنے مقصد پر آئے اور امت کو یہ پتا چلے کہ ہم یہاں پر کیوں آئے, مقصد حیات کیا ہے, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو دین دے کر گئے تھے وہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو دین کے حوالے کرنا, اپنے آپ کو دین میں ڈالنا, اپنے دین کو اپنے اندر اتارنا, اور دین ہمارے وجود کا حصہ بن جائے اور پورے جگ کے اندر, انسان کے اندر اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں اس طرح سے معاملہ ہو جائے کہ چلتا پھرتا اسلام نظر آئے, چلتے پھرتے وجود نظر آئیں, کہنا نہ پڑے. سر سے لے کر اگر زبان کبھی بولنے لگے, کبھی آنکھیں انسان کی دیکھنے لگے تو دیکھنے والے یہ کہیں ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے, یہ تو کوئی خاص اللہ کا بندہ معلوم ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیتیں بہت ہیں, میں اس میں نہیں جا کر صرف ایک بات عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے کے جو واقعات بیان فرمائے, ان بہت سے واقعات میں ایک واقعہ آپ نے بیان کیا بڑے پیار سے, بڑے نرالے انداز سے, بڑے البیل انداز سے, بڑے پیارے انداز سے بیان کیا کہ ایک انسان نے 100 قتل کیے, اس کے بعد توبہ کا جذبہ دل میں جاگا, انگڑائیلی طبیعت نے
میں بھی پاک ہو سکتا ہوں کہ نہیں، میرے گناہ بھی ختم ہو سکتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی رحمی میرے حصے میں آتی ہے کہ نہیں۔ اس دل کا معاملہ کچھ عجیب ہے، یہ کبھی جاگتا ہے تو کبھی بند ہوتا ہے، کبھی کان لگا کر سننے کو طبیعت چاہتی ہے، کبھی طبیعت میں غفلت کا مادہ ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات اسی لیے عرض کی کہ میں اور آپ اللہ کا شکر ہے ایک ایسے ماحول میں آئے ہیں کہ یہاں سے جو بات ملے تو عزم کر کے جائیں، طے کر کے جائیں، عہد کر کے جائیں کہ بقیہ زندگی جتنی بھی رہ گئی کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور اس کی اقامت اور اس کو کھڑا کرنا اور اس کی دعوت دینا، اس کو انسانوں میں زندہ کرنا، اس کو اپنے اندر بسانا، اپنے گھر کے اندر لے کر آنا، سارے وجود کو دین سے معطر کر دینا، انشاءاللہ یہ جذبہ لے کر یہاں سے لوٹیں گے اور اسی پیغام کو لے کر جائیں گے، اسی پیغام کو لے کر جئیں گے اور انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اسی پیغام کو لے کر اپنی قبر میں جا کر سو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ سنایا تھا۔ ایک اللہ کے بندے کے دل میں ایک بات آئی کہ کیا میری مغفرت بھی ہو سکتی ہے؟ بات آئی، کسی اللہ کے بندے کے پاس گیا، اس تفسیری حدیث میں نہیں جاتا، وقت کم ہے، تسبیحات بھی میرے عزیزوں کی شاید رہ گئی ہوں گی، ان کو بھی پورا کرنا ہے، صرف اتنی بات عرض کروں۔ ایک اللہ کے بندے سے ملاقات ہوئی، اس اللہ کے بندے نے کہا بالکل اللہ کی رحمت کا دروازہ وسیع ہے، کھلا ہوا ہے پورا دروازہ، اپنے دل کو مت توڑو، اپنے آپ کو مایوسی کے شکار مت بناؤ، اپنے آپ کو نیچا مت سمجھو، رب العالمین نے تمہیں شاہکار بنایا ہے، رب العالمین نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اور پھر بڑے پیار سے محبت سے اس اللہ کے بندے نے یہ کہا تھا، میرے عزیز اتنا کر لو، اس ماحول سے منتقل ہو کر اچھے ماحول میں چلے جاؤ۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، اپنے حضرت جی دامت برکاتہم سے بھی ہم نے ابھی دہلی میں سنا، اس سے پہلے بھوپال میں بھی سنا، اس سے پہلے اور جگہ بھی سنا۔ میں سچ کہتا ہوں آپ سے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ دلوں کی آواز، دلوں میں کرنٹ دوڑ جائے۔ رب العالمین نے حضرت کو کچھ ملکہ بھی ایسا ہی دیا ہے، الحمدللہ، کہ بات دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان کا وجود ایک طبیعت کے طے کر کے جاتا ہے کہ نہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی اس کا خلاصہ ہی یہ ہے، اس اللہ کے بندے کے دل میں آ گئی اور آنے کے بعد اس نے ارادہ کیا، ادھر سے ادھر چلا، راستے میں انتقال ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کتنے پیار سے، لگتا ہے مزے لے کر، لگتا ہے کہ لذت کے ساتھ آپ نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جہاں انتقال ہوا تو تقریباً دونوں منزلوں کے بیچ میں تھا، اور ایک وقت آیا کہ تیسرے فرشتے نے آ کر فیصلہ کیا کہ کدھر سے قریب ہے دیکھ لیا جائے، کدھر سے دور ہے۔ جیسے ہی جا کر دیکھا گیا تو ایک زمین کے لیے رب العالمین کا حکم ہے، تقاربی، زمین قریب ہو جا، سکڑ جا، اور ایک زمین کو پھیلنے کا حکم دے دیا گیا، اور پتا چلا کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے لے گئے۔ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا، میں کس طرح سے آپ سے کہوں، اپنے دل میں اس بات کو اٹھا لو، میں اور آپ خود لے کر نہیں آئے، قدر ربانی رب العالمین کی تقدیر مجھے اور آپ کو لے کر آئی، اور میری بات کو اگر ہو سکے تو دل میں بسا لو اور پورے دل کے کانوں سے یہ بات سنو کہ انشاءاللہ اب دنیا کے اندر جو بات ہے وہ یہ کہ اس پیغام کو لے کر چلیں گے، اپنے آپ کو لگائیں گے، اس کام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں گے، اور ایک اللہ کا بندہ بھی یہاں سے خالی نہ جائے۔ اس جذبے کو لے کر، ان باتوں کو لے کر، اس عزم کو لے کر ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا نہ ہو کہ ان ساری باتوں سے اس کا دل خالی ہو اور وہ یہاں سے چلا جائے، بلکہ ہم تو یہاں تک کہنے کو تیار ہیں، آپ جب یہاں پر آئے ہیں، ابھی چند دن باقی ہیں، راتیں بھی باقی ہیں، رب العالمین سے مانگو نمبر 1 پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب العالمین نے ایسا موقع مرحمت فرمایا۔ اورنگ آباد کے رہنے والوں، اطراف کے رہنے والوں، پورے علاقے کے رہنے والوں، آسمان زمین سے بڑھ کر اللہ کی لاکھوں برکتیں تمہارے اوپر، اللہ کی لاکھوں رحمتیں تمہارے اوپر، ہزار بار مبارکباد کے مستحق، ہزاروں بار رب العالمین کی رحمتیں برسے کہ رب العالمین نے یہ شاندار موقع عنایت فرمایا۔ مگر رحمت کے جھونکے بار بار نہیں آیا کرتے، یہ موقع بار بار نہیں آیا کرتے، ان کو ضائع جانے نہیں دیا جاتا، ان کو بیکار نہیں کیا جاتا۔ آج رات کو رب العالمین سے اٹھ کر مانگو، اگر کبھی موقع ملے تو 2-3 سجدے خدا کے سامنے مٹی پر اپنی پیشانی پر رکھ کر رب العالمین کے سامنے ڈال دو اور کہو کہ اے اللہ، ہم کیسے آپ کا شکر ادا کریں، مالک کہاں سے لائیں وہ کلیجے
भेजा और कहां से लाए वो जबान और कहां से लाए वो अदा और कैसे लाए वो बंदगी कि आपने हमें ऐसा मौका मरहमत फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने बुजुर्गान दीन सारे के सारे तशरीफ फरमाए आज इस सरजमीन के ऊपर। ए अल्लाह इस मौके को हमारे किस्मत के एतबार से जाया न जाने दीजिएगा। अल्लाह हमारी नस्लों के लिए ईमान के फैसले फरमा दीजिएगा, हमारी नस्लों के लिए इस्लाम के फैसले फरमा दीजिएगा। ए अल्लाह ये गुनाहगार बंदा तो आपसे यहाँ तक भीख मांगने को तैयार और मालिक पूरे एतमाद से आपकी करीमी का ख्याल करके और आपकी रहीमी पर एतमाद करके ये गुनाहगार पूरी तरह से इत्मीनान से कहता है इंशाअल्लाह लगता है कि वरक पलटने का नंबर आ गया, वरक पलटेगा इंशाअल्लाह, हालात पलट खाएंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद अफजा हालात आएंगे यकीनन आएंगे, पूरे इत्मीनान से कह रहा है ये गुनहगार। मगर अजीजों तय कर लो कि जो पैगाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह उसे जिंदगी में अपना काम बनाएंगे, उस काम को लेकर जाएंगे, उस काम को लेकर चलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके बैठने को कबूल फरमाए, आपके जमा होने को कबूल फरमाए, रब्बुल आलमीन आपकी नस्लों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बुजुर्गों के आने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे हजरत के साए को दराज फरमाए, अल्लाह हमारे हजरत के साए को दराज फरमाए। अल्लाह नजर बस से महफूज फरमाए, अल्लाह आफियत का हिसार कायम फरमा दे। ज़्यादा वक्त नहीं है, थोड़ी तस्बीहात किसी अल्लाह के बंदे की अगर रह गई हों उन्हें पूरा कर लें, अपनी तस्बीहात को पूरा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको जो जमा फरमाया, हमारे ऊपर करम फरमाया, हम पर एहसान फरमाया, मालिक का करम और एहसान है। अल्लाह हमें इस काम से, इस वक्त से, इस मौके से फ़ायदा उठाने की तौफीक मरहमत फरमाए, फ़ायदा उठाने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत ने शुरू में भी फरमाया था, किसी के ज़रिए इत्तला दी, मैं बात को दोबारा आपसे अर्ज़ करता हूँ। जुमे का दिन है, शाम का वक्त है, मगरिब से पहले का वक्त है। हदीस शरीफ में आता है यतअक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैल व मलाइकतुम बिन्नहार, फरिश्तों की आमद का वक्त है, बहुत शानदार प्यारा। और आपका तो ये रूहानी माहौल कुछ और ही कह रहा है, मुझसे न कहलवाइए, ये तो कुछ और ही बता रहा है। बहुत शानदार बड़ा प्यारा वक्त है। कुछ देर अपने दिल से अल्लाह से लो लगा लें, अल्लाह से मांगे दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, तीसरा कलमा दिल लगाकर। वो जिक्र तन्हा जिक्र नहीं होता जो ज़बान से हो, जब तक दिल की मायत और दिल का साथ साथ ना हो। हमारी उर्दू ज़बान में लफ्ज़ बोलते हैं ज़िक्र, वो और माना में है, अरबी ज़बान का ज़िक्र और माना में है। उर्दू में ज़िक्र कहते हैं तज़किरा करना, याद करना, मुज़ाकरा करना, और अरबी ज़बान में ज़िक्र कहते हैं दिल से याद करना। आपने कभी नहीं सुना होगा कोई माँ अपने बच्चे से ये कहे कि बेटा मेरी ज़बान तुझे याद करती है, कहाँ कहती है, बल्कि ये कहती है बेटा मेरा दिल तुझे याद करता है। ज़िक्र हकीकी तो वही है जो दिल की गहराई से हो। इस्तिग़फ़ार क्या है? सरापा शर्मिंदगी, सरापा नदामत, सर से लेकर पाँव तक अपने आप को अब्दियत के साथ अल्लाह के सामने डाल देना। मालिक कैसे मुँह मिलाऊं, कहाँ से कहूँ, कितना गंदा, कैसे आपसे माफ़ी मांगूं, और ना मांगूं तो क्यों ना मांगूं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसी तरह से दुरूद शरीफ और इसी तरह से तीसरा कलमा, एक एक तस्बीह पूरी कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़िक्र की